غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر۔ ساحر اس کاغذ کو ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ ساحر پتہ نہیں کب اور کیسے اب میرے دل میں برنجمان ہو گیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں لگا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنے دل کو سمجھایا نہیں، مگر جتنا میں سمجھاتی ہوں یہ اتنا ہی آپ کے لیے ہمکتا ہے۔ آپ کو سوچتا ہے، ہر جگہ آپ کو ہی ڈھونڈتا ہے اور آپ ہی کے نام پر دھڑکتا ہے۔ میں نے خود کو، اپنے دل کو آپ کے خیال اور محبت سے دور رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر بے سود۔ آپ کی کچھ بے نیازی اور بے پرواہی بھی سار آنکھوں پر۔ آپ نے اگر انکار بھی کر دیا تب بھی میں آپ کی اور آپ کی محبت کی منتظر رہوں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کوئی بھی انسان محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے وہ خود کو پتھر ہی کیوں نہ سمجھتا ہو۔ آپ کی محبت کے منتظر، ساحرہ زیاد۔ وہ اس خط کو بار بار پڑھ رہا تھا اور اتنی دفعہ پڑھ چکا تھا کہ اس خط پر لکھا ہوا ایک ایک لفظ اسے ازبر ہو چکا تھا، مگر پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال کوندا سا لپکا۔ ابھی ابھی جو میٹھا سا سحر اور سحر اس پر طاری ہوا تھا، وہ اس کی تلخ ماضی کی بے رنگ یادوں میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ طرح طرح کی آوازیں اس کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح ضرب لگا رہی تھیں۔ اپنے کمرے سے اسے وحشت سی ہونے لگی۔ وہ گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ریلنگ کو پکڑ کر کھڑے ہوتے ہوئے بے دھیانی سے اس کا دھیان تایا ابو کے گھر کی طرف چلا گیا تھا۔ سامنے اسے ساحرہ صحن میں کام کرتی ادھر سے ادھر جاتی نظر آ رہی تھی۔ وہ دیکھتا تو اسے رہا تھا، مگر اس کی سوچ کی پرواز کہیں اور تھی۔ پھر اچانک نظریں ٹکرائی تھیں۔ شاید ساحرہ اسے اپنی سمت دیکھتا ہوا دیکھ چکی تھی۔ ساحرہ کو اس کی نظروں میں ایک ایسا کرب دکھائی دیا تھا جس نے اس کے پورے جسم کو منجمد کر دیا تھا۔ وہ اب پلٹ کر جا چکا تھا، مگر ایک نظر سے ہی اس کا سکون منتشر کر گیا تھا۔ کیا کیا نہ تیرے ہجر میں اے محبوب، کیا صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ عباد وسیم اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑے وہ سوچ رہے تھے جو سوچنا ہی چاہتے تھے، مگر سوچوں پر کبھی پہرا لگا ہے کیا؟ آپ جانتے ہیں عباد کہ مجھے کبھی بھی سرپرائز نہیں ہوتی۔ دور کہیں سے نادیہ کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہوں، معلوم ہے مسز عباد، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے عباد وسیم نے محبت سے کہا تھا۔ تو پھر سن لیجئے، میری محبت کی بھی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہے گی اور آپ کی ہم نشیں بن کر۔ ایک آہت تھی جو عباد وسیم کے دل سے نکلی تھی۔ کوئی جھوٹ اس طرح بھی بول سکتا ہے، وہ چاہتے بھی تو سب کچھ فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ نادیہ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ چاہتے تو اس وقت نادیہ کو گولی مار کے اڑا سکتے تھے، جس وقت انہوں نے اسے عمر کی قربت میں دیکھا تھا، مگر نہیں، وہ ایک غیرت مند شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ نادیہ سے بے پناہ محبت بھی کرتے تھے، اور محبت تو حاوی ہو جاتی ہے ہر جذبے، ہر احساس پر۔ یہاں بھی غیرت کی جگہ محبت نے لے لی تھی۔ وہ نادیہ کو اس کے حال پر چھوڑ چکے تھے۔ اسے گئے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے، مگر وہ زخم جو وہ دے کر گئی تھی وہ اب بھی تازہ تھے، بلکہ ناسور بن چکے تھے۔ بچوں کی ذمہ داری بخوبی زاہدہ نبھا رہی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو بچوں کی زندگی بالکل خراب ہو جاتی تھی۔ عباد وسیم نے خود کو ابھی تک بھی نادیہ کے ہجر سے نکال نہیں پائے تھے۔ بچوں کا کیا خیال کرتے؟ یہ سوال عباد وسیم کی اجڑی دنیا کو اور اجاڑ دیتے تھے۔ وہ کیا بتاتے، لوگوں کو کیا جواب دیتے؟ سوہر محفل میں انہوں نے جان جانا ہی چھوڑ دیا تھا، دوست احباب چھوڑ دیے، ہر طرف سے تنہا ہو گئے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جس کی زندگی تلخ اور بے رنگ ہو گئی تھی۔ دل کے ویران جزیروں کی خبر کون لائے گا؟ درد پہلو سے جدا ہو کے کہاں جائے گا؟ کیسی ہو ساحرہ؟ بڑے دنوں بعد چکر لگایا تم نے۔ آج کل کالج کرونا کی وجہ سے بند تھے، اس لیے ساحرہ اور میرب گھر پر ہی ہوتی تھی۔ ہادیہ کی طبیعت خراب تھی، اس لیے چائے بنا رہی تھی۔ ساحرہ اس کے پاس کچن میں ہی آ گئی۔ سفید اونچی قمیض اور چوڑی دار پاجامے میں اس کا سوگوار سا حسن دیکھنے والے پر ایک سحر سا طاری کر رہا تھا۔ ہاں، بس دل ہی نہیں کرتا کہیں جانے کو، ساحرہ نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا تھا۔ ساحرہ، تمہیں بھائی نے تو کچھ نہیں کہا؟ میرب نے اسے باغور دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ 2 آنسو تجھے بے صبری سے ساحرہ کی آنکھوں سے نکل کر اس کے رخساروں کو بھگو گئے تھے۔ یہی تو دکھ ہے کہ وہ کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے تھے۔ عجیب سی بے بسی تھی اس کے لہجے میں۔ کیوں جلا رہی ہو خود کو یک طرفہ محبت کی آگ میں؟ بھائی نے آج تک ہم دونوں بہنوں سے
دور بابا سے بھی ہنس کر بات نہیں کی۔ وہ بچپن سے ہی ایسے ہیں، سنگ دل، بے مروت اور محبت سے بیزار۔ انہیں کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، اور یہ میرا یقین ہے، جس کا ادراک مجھے بچپن ہی سے ہو گیا تھا۔ میرا بہن ہو کر سمجھ نہیں پائی تھی وہ ایسا کیوں ہے، کن حالات نے۔ واہ میرب واہ، کیا خوب کہی تم نے۔ تم اس کی بہن ہو پھر بھی اس کے بارے میں ایسے کہہ رہی ہو۔ کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہوتا ہے، اسے دنیا پتھر بنا دیتی ہے۔ اسے دنیا کے تانے تشنے اور برا رویہ ہوتا ہے انسان کے پتھر بننے کے پیچھے۔ تم نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ وہ ایسا ہی رہے گا، مگر میں قسم کھاتی ہوں میں انسان بناؤں گی اس پتھر کو، میں اس کی درد کی دوا بنوں گی۔ تم میرب ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے چہرے کا یقین میرب کی آنکھوں کو بھگو گیا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ آج اتوار تھا، اس لیے سب ہی بچے اور آباد وسیم گھر پر ہی تھے۔ زاہدہ بیگم نے ناشتہ بنا کر بچوں کو کروا دیا اور خود گھر کی صفائی ستھرائی میں جت گئی۔ ابھی وہ فارغ ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ انہیں بعد وسیم اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ شیب بڑی ہوئی سوجی آنکھیں، اترا ہوا چہرہ زاہدہ بیگم کے دل کو لرزا گیا تھا۔ ان کا یہ بھائی اتنا زندہ دل تھا کہ روتے ہوں کو بھی ہنسا دیتا تھا۔ اور آج اباد ناشتہ لاؤں تمہارے لیے؟ اباد جو آج لاؤں میں موجود صوفے پر بیٹھتے ہی پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہو گئے تھے۔ زاہدہ بیگم نے آواز سے چونکے ہاں لے آؤ، میں چاول لے کر آتا ہوں۔ زاہدہ بیگم کچن کی طرف مڑ گئیں اور ابھی وہ نہا کر ناشتے کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے 12 سالہ ساحر باہر سے غصے سے تناتا ہوا آیا۔ وہ کہاں ہیں آپ؟ وہ غصے میں تھا اور الجھا ہوا بھی لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، ادھر آؤ، بتاؤ مجھے، آباد وسیم نے پیار سے کہا۔ غصے سے ساحر کے سرخ رخسار اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ وہ مکمل طور پر آباد کو اگنور کر رہا تھا۔ پھپھو زاہدہ بیگم کچن میں تھی، ساحرہ کی آواز سن کر باہر آئیں۔ کھڑا تھا، زاہدہ بیگم کو دیکھتے ہی وہ غصے سے گویا ہوا۔ پھپھو میری مما کہاں ہے؟ اس کے سوال پر زاہدہ بیگم گڑبڑا گئیں۔ انہیں ساحر سے ایسی کسی بھی بات کی توقع نہیں تھی، جبکہ آباد وسیم نے اسے حیرت اور ڈوبتے دل کے ساتھ بے یقینی سے دیکھا تھا۔ یہ کیسا سوال ہوا بھلا؟ بتایا تو ہے کہ وہ اب زندہ نہیں ہیں۔ انہوں نے حتمی الامکان اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنے لہجے کو پریقین رکھا اور ساتھ ہی ساتھ نظر اٹھا کر آباد وسیم کو دیکھا، جس کے ناشتہ کرتے ہاتھ اب رک چکے تھے اور چہرے پر ایک کرب واضح دکھائی دے رہا تھا۔ جھوٹ بولتی ہیں پھپھو آپ، وہ زندہ ہیں اور کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، اس نے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ بدتمیز، اپنی ماں کے بارے میں بھی کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے؟ پھپھو کے تھپڑ نے اس کے گالوں کی سرخی کو اور سرخ کر دیا تھا، جبکہ لفظ ماں نے اس کی روح پر لگے زخموں کو اور گہرا۔ نہیں ہے وہ میری ماں۔ کوئی ماں کبھی چھوڑ کر جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو؟ آپ کیا سمجھتی ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے؟ سب جانتا ہوں میں۔ ماں نے بھاگ کر شادی کر لی اور باپ اتنا بزدل نکلا کہ اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی نہیں لے سکا۔ مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ماروں گا اس عورت کو، جس نے یہ بھی نہیں سوچا میرے بیٹے کو بڑے ہو کر لوگوں کی کیا باتیں سننی پڑیں گی۔ 12 سال کے بچے غیرت اور عزت کے معنی سے بالکل نابلد ہوتے ہیں، مگر ساحر کے لہجے میں موجود نفرت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وقت اور حالات اسے بہت کچھ سکھا چکے ہیں۔ ساحر چپ کرو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ زاہدہ بیگم کی برداشت کی حد اب ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے سن ہوتے اعصاب کے ساتھ چیخ کر کہا تھا، جبکہ آباد وسیم نے بے یقینی سے ساحر کی ساری بات سنی تھی۔ ان کا دماغ چکرا رہا تھا اور چہرہ پھک پڑ گیا تھا۔ سوچ طلب مسئلہ یہ تھا وہ اکیلے ہی اس آگ میں نہیں جل رہے تھے، بلکہ ساحر کی روح بھی جلس گئی تھی۔ پھپھو کتنے لوگوں کا منہ توڑیں گی آپ؟ چیخنے سے یہ سچ چھپ نہیں سکتا، آپ کی بھابھی بد کردار اور بھائی بے غیرت ہے۔ حقارت یا تعصب سے کہتے ہوئے وہ وہاں رکا نہیں تھا، اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ دوسری جانب زاہدہ بیگم صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی۔ نفرت اور ہتک بھرے یہ جملے نے اس کی سوچ اور سمجھ کو سلب کر دیا تھا۔ ساحر کی باہر کھیلتے ہوئے ہمسائے لڑکے سے تو میں ہو گئی تھی، اور اس کی بدتمیزی کی وجہ سے ساحر نے بیٹ ہی اس کے سر پر دے مارا تھا، جس کی وجہ سے ایک خون کا فوارہ تھا جو اس لڑکے کے سر سے بہہ نکلا تھا۔ ابھی لڑائی جاری تھی کہ لڑکے کی ماں کو کوئی بلا لایا تھا، اور اس کی ماں نے ساحر کو ایسے ایسے طعنے دیے تھے وہ اپنے اوسان گنوا بیٹھا تھا۔ اس عورت کا جملہ ماں بد کردار اور باپ بے غیرت، اس نے من و ان زاہد کے سامنے دہرایا تھا۔ ساحر نے آج وہ زہر اگلا تھا جو اس کی سمجھ سے بہت پہلے لوگوں نے اس کے دل و دماغ میں بھرنا شروع کر دیا تھا۔ دیر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستان نہیں، بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں؟
شہریار واپس آ رہا تھا اور اس کے آنے سے پہلے اس کی اور ہادیہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ عباد وسیم نے ساری ذمہ داریاں حسب معمول زاہدہ بیگم پر ڈال کر رکھی تھی۔ انہوں نے کھلا پیسہ زاہدہ بیگم کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ کوئی بھی کمی نہ رہ جائے۔ دوسری جانب ساحرہ بھی اپنے غم کو بھلا کر بڑھ چڑھ کر بھائی کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ آئے دن شاپنگ، ڈریسز اور جویلری شاپ کے چکر لگ رہے تھے۔ انہیں لانے اور لے جانے کی ذمہ داری ساحر نے لے رکھی تھی۔